अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और आइसक्रीम खाने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और दुआ कीजिएगा कि आगे भी खैरियत से ही रहूँ, क्योंकि अगर मेरा गला ख़राब हुआ तो आप नावल का जो है इंतज़ार ही करते रहेंगे। और नावल जो कि पहले ही बहुत तवील है, जो पहले ही हमें बहुत घसीट रहा है और मज़ीद डिले हुआ, मज़ीद नागा आया तो आप लोगों के लिए इंतज़ार और मुश्किल हो जाएगा। नावल जिसके 1500 सफ़हात में से अभी मज़ीद 700 सफ़हात बाकी हैं, टोटल 800 सफ़हात हुए हैं और अभी जो है इसके मज़ीद 700 सफ़हात बाकी हैं। और कहानी पता नहीं क्या होगा आगे यार, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर कहानी में आगे मज़ीद क्या बचा है। ये कितना और घुमाने फिराने वाले हैं इस कहानी को। लेकिन खैर इतना मतलब बोरिंग नहीं है, अच्छा खासा इंटरेस्टिंग नावल है। थोड़ा स्लो जा रहा है लेकिन दिलचस्प नावल है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप सबको कैसा लग रहा है आप भी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। चलिए बढ़ते हैं नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। नावल का नाम है दर्द शब हिजरा, मुसन्निफ़ा है ज़ैनब आलिया और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 28। उदास सिसकती सहर आसमान के ज़ीनों से उतरते शाह हाउस को अपनी लपेट में ले चुकी थी। न जाने आज कैसा सोगवार सा दिन चढ़ा था। कल रात से ही अहमद की तबीयत कुछ नासाज थी। अभी ही डॉक्टर फवाद उसका वीकली चेकअप करके गए थे। पिछले 2 दिनों से वो जिस्म की बाएं जानिब वाले पूरे हिस्से में दर्द महसूस कर रहा था और एक जानिब को उठता दर्द तो हार्ट पेशेंट के लिए ख़तरनाक बात थी। ये सब जानते बूझते भी उसने डॉक्टर फवाद से इस बात का तज़किरा ना किया, मगर डॉक्टर फवाद उसकी हार्ट कंडीशन देखकर खुद ही समझ चुके थे। इसका ऑपरेशन है, लेकिन इसकी हालत संभलने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। सर्दी के मौसम में उसके सांस का मसला वैसे भी बढ़ जाता। रात को ही तो एक बार फिर से उसका सांस बिगड़ा था। इस काम में उनका तजर्बा इस हद तक तो बढ़ ही चुका था कि मरीज़ की हालत से कुछ अंदाज़ा लगा सके, और उनका अंदाज़ उन्हें खामोश रहने पर मजबूर कर गया। इसीलिए हमेशा की तरह फ़िज़ा बेगम को अदमुई तसल्ली भी ना दी और कुछ भी कहे बगैर चले गए। अहमद कमरे में अकेले जी घबराए तो बाहर लॉन में चला आया। कुछ वक्त ही गुजरा था कि उसी वक्त शांजिल की हैवी बाइक के हारन ने उसे अपनी जानिब मतवज्जा कर लिया, जो गेट क्रॉस करते हुए गैराज में आ रुकी। वो अभी ही यूनिवर्सिटी से लौटा था कि लेट क्लासेस शुरू होने की वजह से उसकी वापसी असर के वक्त ही होती थी। अहमद को लॉन में अकेले बैठे देखकर वो सीधा उसी के पास चला आया। सलाम दुआ करके अंदर चला आया। हाल का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो ही रहा था कि सामने से ब्लू साड़ी में नक्सक सी तैयार फ़िज़ा बेगम को आते देखकर मुस्कुराते हुए उनकी जानिब बढ़ा। हमेशा की तरह बाजों के हिसार में लेते उन्हें सलाम किया। आहा, आज तो बाबा जानी की खैर नहीं। ब्यूटी क्वीन इतनी तैयारी श्यारी किस खुशी में? कहीं बाबा के साथ डेट पर तो नहीं जा रही? दांतों की नुमाइश करवाते वो शौक अंदाज में बोला। बदमाशी मत किया करो, भला ये कोई उम्र है डेट पर जाने की? शहरजाद को लेकर हॉस्पिटल जाना है, इसीलिए तैयार हुई हूँ। कोई हर्ज भी नहीं अगर इस उम्र में एक आध डेट कर ली जाए। वैसे हॉस्पिटल जाने के अलावा भी कोई बात ज़रूर है, क्योंकि ये यारे मन की लाई गई साड़ी है जिसे आप 10 दफ़ा पहन चुकी हैं, और हमेशा ये तभी पहनी जाती है जब आप बहुत 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 ज़्यादा खुश होती हैं। बताएं किस बात पर खुश हैं? शांजिल ने एक आईब्रो उचकाकर मशकूक अंदाज अपनाया। खुशी वाली तो कोई बात नहीं, बस आज ऐसे ही अहमद ने फरमाइश की कि यही साड़ी पहन लूँ, तो उसकी खुशी के लिए पहन ली। कैसी लग रही है? निफासत से बनाए गए जूड़े को हाथ से छूते इस्तफहाम किया गया। बिल्कुल यंग, ब्यूटीफुल, प्रीटी, चार्मिंग लेडी। इस उम्र में भी लाला के साथ खड़ी आप उनकी बड़ी बहन मालूम होती हैं। शांजिल ने शरारत से एक आंख दबाई कि फ़िज़ा बेगम उसकी हरकत पर हंसती। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। जाओ, आते ही बातों में लग गए, कपड़े चेंज करो और खाना खा लो। आनी माँ, मत परेशान रहा करें, सब ठीक हो जाएगा। कल जा रहे हैं ना लाला बाबा के साथ, देखिएगा कोई अच्छी खबर ही मिलेगी। शांजिल ने अहमद के हवाले से तसल्ली दी, जिस पर फ़िज़ा बेगम उदास मुस्कुराहट से सर हाँ में हिला गई। इंशाल्लाह, चलो जाओ कपड़े बदल कर खाना खाओ। अहमद घर पर अकेला ही है, कुछ देर उसके पास ही बैठ जाना, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। खाला भी को चाय की ट्रे था में अपनी जाने पाते देखकर कहा और शांजिल मस्बत जवाब देकर आगे चल दिया। वो लॉन में अकेले बैठे अहमद को देखकर उसकी तरफ बढ़ी। वैसे तो वो असर की चाय अहमद के साथ बैठे ही पीती थी, जो कि अहमद की तबीयत ख़राबी की वजह से उनका शेड्यूल बिल्कुल बदल चुका था। आज फिर से उन्हें एक साथ इकट्ठे बैठने का मौका मिल ही गया। माँ जान हमेशा की तरह बहुत ही प्यारी लग रही हैं, वो उदास सा मुस्कुराया। मेरी जान, जब बच्चे माँ को प्यारे लगते हैं तो माएँ भी अपने बच्चों को हमेशा प्यारी ही लगती हैं ना, और तुम्हें तो तुम्हारी माँ जान शुरू से ही प्यारी लगती हैं। फ़िज़ा बेगम के पीछे आती खाला भी चाय रखकर जा चुकी थी। फ़िज़ा बेगम अपने लिए चाय बनाने लगी। क्या सोच रहे हो?
उसे यूं एकदम से चुप देखकर पूछा, सोच रहा हूँ क्या ऐसा नहीं हो सकता कि गुजरा वक्त एक बार फिर से पलट आए और मैंने जो कीमती लम्हों को अपनी नादानी में गंवा दिया उन्हें वापस पा लूँ। आपकी आने वाली हर काल अम्मा जान की बजाय मैं खुद सुना करता, आपसे ढेरों बातें करता, अपने दुख सुख जो कभी अम्मा जान से भी बयान ना कर सका वो आपसे करता। लहजे में कैसी तिश्नगी थी, गुजरे लम्हों का मलाल जिनका जिक्र वो आज कर रहा था। मगर क्यों? मैं तुम्हारी तकलीफ़ समझ सकती हूँ अहमद। बिन माँ के बच्चों की कोई ज़िंदगी नहीं होती। किस्मत अच्छी हो तो बाप की शफ़क़त माँ की कमी को भुला देती है। जानते हो मैंने कई साल रज़ा से ज़िद लगाए रखी कि तुम्हें हम अपने पास रखेंगे। शायद उन्हें मुझ पर यकीन नहीं था। सौतेला लफ्ज़ होता ही बहुत ख़तरनाक है। इससे सख्त दिल बाप भी डरता है। इसीलिए रज़ा भी थोड़े बहुत अंदर से खौफज़दा थे। कभी उन्होंने तुम्हें अपने साथ रखने की हामी ना भरी। यही कहते रहते कि बीजान के पास है तो उन्हें तसल्ली है, इसीलिए तुम्हें अपने पास नहीं लाए। आज फ़िज़ा बेगम को भी मौका मिला था अपने शोहर के हक़ में बोलने का, तो क्यों ना बोलती। यकीन जानो अहमद, रज़ा ने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा और ना वो कभी तुम्हें भूले थे। इसीलिए तो मेरी ज़िद पर वो तुम्हें अपने साथ रखने के लिए मान गए। फिर तुम ही हमारे साथ रहने से इनकार करते रहे। काश तुम ऐसा ना करते। मेरे पास होते तो कभी तुम पर आँच भी ना आने देती। आपकी ठंडी छाँव ने मुझे कड़ी धूप में सहारा दिया है, मेरे ज़ख्मों पर अपनी ममता का मरहम रखा है। अब तो मैं उन तल्ख़ रवैयों को भी भूल चुका हूँ। तल्ख़ रवैयों को भूल जाने में ही बेहतरी होती है, इससे ज़िंदगी सहल गुजरती है। अगर तल्ख़ रवैयों को याद रखा जाए तो ज़िंदगी गुजारना बहुत दुश्वार हो जाता है। फिर खुशी गम की रुतों की कोई पहचान नहीं रहती, दोनों एक से लगने लगते हैं। बात के इख्तिताम पर फ़िज़ा बेगम हाथ में पकड़े कप की जानिब मतवज्जा होते चाय के छोटे छोटे सिप लेने लगीं। सही कहा आपने, अगर आप मुझे दरगुजर करने का दर्स ना देती तो शायद मैं भी इन रुतों से महरूम रहता। बात करते एकदम से दर्द की लहर जिस्म के बाएं जानिब वाले हिस्से में उठी। खुली फ़िज़ा उसे खुद पर तंग होती हुई महसूस हुई। दिल में दर्द की एक चुभन सी हुई। आज शीन आपा का फ़ोन आया था। मैंने उन्हें तुम्हारे और रज़ा के बारे में बताया कि तमाम रंजिशें मिट चुकी हैं। यकीन मानो सभी हवेली वाले बहुत खुश हैं। और पता है, शीन आपा मज़ीद बता रही थी कि इशाल मज़ीद आगे पढ़ने की ज़िद कर रही है और बाबा साईं कभी भी उसको हॉस्टल में रहने की इजाज़त नहीं देंगे। मैं सोच रही हूँ अम्मा जान और बाबा साईं से बात करते हैं, उन्हें कहते हैं वो उसे मज़ीद पढ़ने की इजाज़त दे दें। वो हॉस्टल की बजाय हमारे यहाँ रुक जाए। आखिर को उसके ताया जान का घर है, फिर वो इस घर की होने वाली बहू भी है। जो आपको मुनासिब लगे। वो लंबा सांस भरते दाएं हाथ से होले होले सीने की बाएं जानिब सहलाने लगा। इशाल बहुत ही सादा दिल की मालिक है। मुझे कह रही थी कि लाला के पास रहने के लिए वो इतने पापड़ बेल रही है। हॉस्टल में रहना तो एक बहाना है, मुझे तो पढ़ाई वढ़ाई से भी कोई शगफ नहीं। वीरे ने ज़बरदस्ती बीए का कहा था तो इसीलिए पढ़ रही हूँ। मुस्कुराते हुए अपने ध्यान में बोलते उन्होंने कप के किनारों से नज़रें हटाकर अहमद की जानिब देखा। उनके हाथ में मौजूद कप से चाय छलक कर उनकी सादा रेशम की ब्लू साड़ी को दागदार कर गई। अहमद, क्या बात है? मेरा दिल घबरा रहा है, अंदर अजीब सी घुटन होने लगी है। वो चाय का कप साइड पर रखते अहमद की जानिब बढ़ी, जो आंखें बंद किए कुर्सी की बैक से टेक लगाते सर ऊंचा ले गया। फ़िज़ा बेगम ने उसका निढाल होता चेहरा हाथों के प्याले में लिया। अहमद, ये दर्द मेरी जान ले लेगा अम्मा। नाकाबिले बर्दाश्त होता दर्द उसकी जान पर बन आया। बैठे बिठाए ही अहमद का रंग बदलने लगा तो माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार होने लगे। या अल्लाह खैर, कुछ नहीं होगा अहमद। शांजिल। दर्द की शिद्दत से अहमद का सुर्ख पड़ता चेहरा हाथों के प्याले में थामे शांजिल को पुकारने लगी कि उसकी दवा और इनहेलर अंदर ही थे। अहमद नमज़दा नीम व आंखों से माँ का चेहरा देखने लगा जो अब धुंधलाने लगा था। शांजिल, शकूर। फ़िज़ा बेगम के हाथ पांव फूलने लगे। अहमद की हथेलियाँ सहलाते उनका दिल डूबने लगा। शकूर, रहमत बाबा, कहाँ हैं आप सब? शांजिल, इलियोन, जो नाम ज़ुबान पर चढ़ रहे थे पुकारती जा रही थी, ये जानते हुए भी कि इलियोन घर पर तो क्या इस शहर में ही नहीं था। इलियोन, शांजिल, बहरे हो गए हो सबके सब, कहाँ मर गए हो? वो हलक के बल चिल्लाई कि माली बाबा, चौकीदार सभी तो अहमद की हालत देखकर उनकी जानिब भागे चले आए। अलबत्ता उनकी तरफ भाग कर आता शकूर बीच रास्ते से ही वापस भागकर अंदर शांजिल को बुलाने चला गया, जो कपड़े बदलकर अभी खाना खाने बैठा ही था कि शकूर के पैगाम पर सब कुछ वहीं छोड़े बाहर को भागा। शकूर ही होशमंदी से अहमद के कमरे से इनहेलर लेकर शहरजाद को अहमद की हालत का बताते बाहर आया। शकूर के हाथ से इनहेलर लेते फ़िज़ा बेगम लरजते हाथों से अहमद को मसनूई सांस दे रही थी, मगर उसका जिस्म तो बेजान होते कुर्सी से नीचे ढलकने लगा, जिसे चौकीदार और माली बाबा ने ही सहारा देकर थामा था। अपनी हालत की परवाह किए बगैर भागकर आती बनी संवरी शहरजाद आज पहली बार बरहना सर लिए दुपट्टे से बेनियाज हुई थी। अहमद को देखकर उसका सांस कहीं सीने में ही अटक कर रह गया।
وہ جہاں تھی وہیں ساکت رہ گئی کہ احمد کی بےتاب روح کف سے انصری سے آزاد ہونے کے لیے پھڑپھڑاتی احمد کو اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ احمد محسوس کر سکتا تھا جیسے اس کے دائیں پیر کے انگوٹھے سے اس کے روح تن سے جدا کی جا رہی ہو۔ میرے مالکا، مجھ سے اولاد جیسی نعمت کی سخت آزمائش مت کرنا، میرے بچے کی حفاظت کر، مجھ سے یہ نعمت مت چھیننا۔ احمد کی بے جان ہوتی حالت پر ان کا دل پھڑپھڑانے لگا۔ ایک مرد ہو کر شانزل کے اپنے حواس گم ہونے لگے، مگر اس نے ہمت نہ چھوڑی۔ ایمبولینس کو کال کرتے وہ خود ہی احمد کو گاڑی میں ڈالے ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گیا۔ طویل انتظار کی کوفت سے گزرتے وہ کب سے غزل کی آمد کا منتظر تھا جو بازار گئی ہوئی تھی اور اب واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ دماغ میں ٹوٹے پھوٹے جملوں کو ترتیب دیتے سوچ چکا تھا اسے کیا کہنا ہے اور کیا کرنا ہے، لیکن یہ تبھی ممکن ہو سکتا تھا جب وہ اس سے ملتی۔ اس نے کوفت بھرے انداز میں کلائی پر بندھی گھڑی سے وقت دیکھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ اس کا منتظر تھا اور اب ضبط جواب دے گیا تو اٹھ کھڑا ہوا کہ ریشما نے ہاتھ مسلتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیسے اسے روکتی؟ اس کی آمد پر ہی ریشما نے خانم کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہی موٹی آسامی آئی ہے جس پر خانم جو آج نازنین کی طرف گئی ہوئی تھی ان کے واپس آنے تک اسے روک کر رکھنے کا کہا، لیکن خانم تو نہ آئی مگر اب وہ جانے کے لیے پر تولنے لگا تھا۔ صاحب جی کچھ دیر تو بیٹھ جائیں، خانم بس آنے ہی والی ہیں۔ مجھے خانم سے نہیں غزل سے ملنا ہے، مہربانی کرے تو ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے تو دے دیں تاکہ میں کال کر کے انہیں اپنی آمد کا بتا سکوں۔ جی نمبر تو ہے مگر یوں منہ اٹھائے کسی کو بھی ان کا نمبر دینے کی اجازت نہیں۔ دیکھیے میرا ان سے آج ہی ملنا بہت ضروری ہے۔ آپ بات کرنے کے دوران ہی الیون کا موبائل فون بج اٹھا۔ جیکٹ سے موبائل نکال کر دیکھا تو شانزل کی کال آئی تھی۔ میں کچھ دیر تک کال بیک کرتا ہوں، اپنی کہے اس نے کال کاٹ دی اور ریشما کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، کسی کی زندگی کا سوال ہے، میرا ان سے ملنا نہایت ضروری ہے۔ وہ ریشما سے کہہ رہا تھا کہ ایک بار پھر سے کال آنے لگی، مجبوراً اسے کال ریسیو کرنی ہی پڑی۔ میں نے کہا نا کہ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ بھائی میری بات سن لے، روتے لرزتے لہجے پر الیون چونک اٹھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں، رو کیوں رہے ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ اسے کچھ انہونی کا احساس ہوا، مقدر دل کی بے سکونی بڑھنے لگی۔ کچھ ٹھیک نہیں بھائی، آپ پلیز جلدی آ جائیں واپس، اچانک سے لالا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس وقت ہم ہاسپٹل میں ہیں۔ شانزل کی بات اس کے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لے گئی، پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ اڑے حواس لیے وہ مہمان خانے سے نکلتے داخلی دروازے کی جانب بھاگا۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ آخری سیڑھی پر غزل سے بری طرح ٹکرایا کہ وہ بمشکل خود کو سنبھالتے دیوار کا سہارا لیے گرنے سے بچی، مگر ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگز اور موبائل کو گرنے سے نہیں بچا پائی جو زمین بوس ہو چکے تھے۔ سالے اندھا ہے کیا، ہیڈ لائٹس فیوز ہیں تیری، دکھائی نہیں دیتا تجھے؟ وہ پیچھے سے دہاڑی مگر وہ مخبوط الحواس تیر کی سی تیزی سے اس کے پاس سے گزر گیا اور وہ اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائی۔ اندھا دیدے گروی رکھے چل رہا تھا، پچھلے ماہ ہی تو کچھ رقم خود پر حلال کرتے فون لیا تھا، کتنا بڑا نقصان کر گیا میرا۔ موبائل کی ٹوٹی اسکرین دیکھتے گالی بکتے اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ نقصان تو اس کا واقعی ہو چکا تھا جو اس نے خود اپنے ہاتھوں کیا اور جس کی اسے خبر تک نہ ہوئی، لیکن یہ بھی طے تھا کہ وہ زیادہ دیر بے خبر نہیں رہے گی۔ آفس سے سیدھا رضا شاہ بھی وہیں چلے آئے تھے۔ عارف اپنی مصروفیت کو پسے پشت ڈالے حمائل کو لیے پہنچ چکا تھا۔ ایمرجنسی فلائٹ سے الیون بھی بروقت پہنچ گیا۔ وہ بار بار ICU کے دروازے کی جانب دھندلائی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ عارف بار بار اسے تسلی دے رہا تھا کہ اچانک سے دروازہ کھلا اور ڈاکٹر فواد باہر نکلے۔ انہوں نے چہرے سے ماسک ہٹایا، نہ جانے کیوں الیون کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا، جیسے کوئی جان سے پیارا قیمتی رشتہ اس سے بہت دور چلا گیا ہو، اتنا کہ کبھی اس سے مل نہ پائے گا اور نہ ہی کبھی دیکھ سکے گا، جس کا ساتھ اب صرف یادوں اور باتوں میں ہی رہ جائے گا۔ آئی ایم سوری رضا، یہ الفاظ تھے یا وہاں موجود تمام افراد کی جان کو سینے میں اٹکانے والا زہر آگیں تیر جو ان کے دلوں میں ہی پیوست ہو کر رہ گیا۔ الیون کی آنکھوں کے سامنے ایک دم سے اندھیرا چھانے لگا۔ اگر شانزل اسے بروقت سہارا نہ دیتا تو شاید وہ زمین بوس ہو جاتا۔ رضا شاہ کی ہمت ٹوٹ گئی، وہ پاس پڑے بینچ پر ڈھہ گئے۔ شاہ ہاؤس میں کوہرام بپا ہو چکا تھا۔ اچانک سے ایک طوفان آیا جس میں ان سب کا قیمتی اثاثہ کہیں کھو گیا۔ فضا بیگم کے حواس ساکت تھے، آنکھوں میں نہ آنسو تھے اور نہ ہی پلکوں میں کوئی جنبش، صرف سانسیں چل رہی تھیں۔ وہ بس سامنے جوان بیٹے کی سفید چادر میں چھپے پاکیزہ چہرے کو بغیر پلکے جھپکے تک رہی تھیں، جو آج بہت خاموش تھا، ورنہ وہ کب اپنی ماں جان کے سامنے یوں خاموش رہا تھا۔ ماں کے ساتھ ہوتے ہوئے مدھم لہجے میں ہولے ہولے بولتا کتنی باتیں کیا کرتا، اس کی کس کس بات کو فراموش کر پائیں گی؟ اس کا نرم لہجہ، اس کا عاجزی بھرا انداز، کس کس بات کو بھلا پائیں گی؟ اس چہرے سے انہوں نے کتنی محبت کی تھی، کتنا چاہا تھا، اسے اپنی جان سے عزیز رکھا۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ماں ماں ہی ہوتی ہے،
سگی سوتیلی کچھ بھی نہیں، یہ تو بس کچھ حروف کا کھیل ہے۔ دل صاف ہو تو سوتیلی ماں بھی سگی ماں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ ہاں، وہ سوتیلا بچہ انہیں سگی اولاد سے بڑھ کر عزیز ہو گیا تھا۔ پہلے دن ہی انہوں نے منصف احمد کو کسی چڑیا کے بچے کی طرح خود میں سموئے دل سے قریب کر لیا، اور آج وہ کیسے پل بھر میں ساتھ چھوڑ گیا۔ وہ جان سے عزیز جس کے دکھ درد کو انہوں نے سینے میں چھپا لیا، اپنی آغوش کی نرمی پہنچا کر اس کی تکلیفوں کو دور کیا، جنہوں نے اپنے سگے بیٹے کو ہمیشہ سائے کی طرح اس کے پیچھے ہی لگائے رکھا، جہاں جاتا وہ ساتھ ساتھ رہتا۔ آج وہ اپنے چاہنے والوں کے ہاتھوں زیر خاک دفنایا جانے والا تھا۔ وہ ان سے بچھڑ کر ان کی آنکھوں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہونے والا تھا۔ کیسے وہ روز اس چہرے کو دیکھ کر اپنے دن کو خوشگوار بناتی تھی۔ اب وہ کیا کریں گی؟ زندگی کی رونقیں اپنی آخری سانسیں لے کر ختم ہو گئی۔ فضا بیگم کی حالت کی وجہ سے ڈاکٹر نے انہیں مسکن دوا دینے سے منع کر دیا تھا کہ کہیں ایک دم سے مسکن دوا سے نروس بریک ڈاؤن نہ ہو جائے، اسی لیے انہیں باتوں سے رلانے کی کوشش کر چکے تھے، مگر ناکام ہوئے کہ اچانک ملنے والے ذہنی دھچکے نے ان کے حواس جامد کر دیے۔ حمائل نے اپنی سی کوشش کر دیکھی کہ وہ بھی ماں کی خاموشی پر پریشان تھی۔ مما، آپ روتی کیوں نہیں؟ آپ کو لالا کا دکھ نہیں؟ روئیے نہ کہ آخری بار آپ لالا کو دیکھ رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ چہرہ جس سے آپ کو محبت ہے یہ کبھی نہ دیکھ پائیں گی۔ مما کچھ تو بولیں، واویلا کریں، بیان کریں، ان سے بچھڑنے کا کھل کر ماتم منائیں۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ کیوں اتنی بے حسی دکھا رہی ہیں؟ حال سے بے حال ہوتی حمائل نے فضا بیگم کو کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑا، مگر فضا بیگم کا وجود ساکت تھا۔ آخری بار لالا کو جی بھر کر پیار کرے کہ یہ چہرہ پھر کبھی دیکھنے کو نہ ملے گا۔ اس چہرے کو اپنے ہاتھوں کی گرمی بخش کر آخری بار ان کے لمس کو اپنے بوڑھے جھریوں زدہ ہاتھوں میں جذب کر لیں، ان کا ماتھا چوم لیں، ان کے بالوں کو سہلا لیں۔ ان 20 سالوں میں جتنے بھی آپ نے ان کے لاڈ لڑائے، سبھی ایک پل میں پھر سے اپنی یادوں میں قید کر لیں کہ آپ کے دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہے کہ مجھے آخری دیدار میں میرے احمد سے پیار کرنے نہ دیا گیا۔ ان یادوں کے سہارے ہی آپ کو اپنی باقی رہ جانے والی عمر تمام کرنی ہے۔ وہ تھک ہار کر اجڑی حالت میں خاموش بیٹھی فضا بیگم کی گود میں سر چھپا گئی۔ نگہت بیگم خود روتے ہوئے حمائل کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسری طرف اشال شاہ بی بی کی گود میں سر دیے رو رہی تھی۔ اسی مچے کوہرام میں اچانک سے ہی گھر کے مرد میت کی جانب بڑھے اور اللہ اکبر کی تکبیر بلند کرتے احمد کی میت اٹھائی کہ ایک دم سے فضا بیگم کا بھی سکتہ ٹوٹ گیا۔ ساکت پلکوں میں جنبش ہوئی، دل تیز لے پر دھڑکنے لگا کہ احمد ان سے دور جانے لگا تھا۔ وہ تو ہمیشہ ہی اسے اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی، پھر کیوں وہ لوگ اسے ان سے دور کرنے آ گئے؟ کہاں لے کر جا رہے ہیں احمد کو؟ دور ہٹو اس سے، مت میرے بچے کو مجھ سے دور کرو۔ وہ حال سے بے حال ہونے لگیں کہ نگہت بیگم، تحسین، ڈاکٹر فائقہ فضا بیگم کو قابو کرنے لگی، جو ان کے ہاتھوں سے نکلتی احمد کی میت کی طرف لپک رہی تھیں، پکار رہی تھیں جاتے ہوئے احمد کو، مگر کسی نے بھی تو ان کی پکار پر، ان کے واویلوں پر کان نہ دھرے۔ فضا بیگم کی ہمت ٹوٹ گئی، اپنے شوہر اور بیٹوں کے کندھے پر جاتے احمد کو چاہ کر بھی روک نہیں پا رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی ان کا دل سینے سے کھینچ کر لے جا رہا ہو۔ قبرستان کی طرف جاتے اپنے یار من کو آخری کندھا دیتے الیون اپنے قدموں کو بمشکل گھسیٹ رہا تھا۔ اس وقت اس کی کیا حالت تھی یہ بس وہی جانتا تھا، جس کے کندھوں پر چڑھ کر اس نے بچپن گزارا تھا، مختلف کھیل کھیلے۔ آج اسے اپنے کندھوں کے سہارے اس کی آخری آرام گاہ تک چھوڑنے جا رہا تھا۔ کتنا مشکل تھا اس کے لیے ہمت کا مظاہرہ کرنا۔ اس کے دل پر لدا بوجھ اس کی جان نکالنے والا تھا۔ ضبط کی لالی سے سرخ متورم آنکھیں خاموشی سے بہہ رہی تھیں۔ گورکن قبر کھود چکا تھا اور وہ اپنے لرزتے کپکپاتے ہاتھوں سے آخری بار احمد کے چہرے کو دیکھ کر پیار کرتے ہوئے اسے باپ اور کزنوں کے ساتھ لحد میں اتارنے لگا۔ وہ اپنے ہاتھوں اس کو سپرد خاک کر چکا تھا۔ ہاں، محبت کی کہانی میں سید منصف احمد شاہ کا اختتام ادھورا رہا تھا، جہاں وہ اپنے پیچھے اپنے قریبی رشتوں کو اپنی یادوں کی سوغاتیں دے گیا تھا، انہی یادوں کی بھٹی میں جلنے کے لیے چھوڑ گیا۔ اس کا سفر یہیں اختتام پذیر ہوا۔ اس نے سچ کہا تھا، جن سے روح کا رشتہ استوار کر لیا جائے وہ کبھی بھولتے نہیں۔ روح جسم سے جدا ہو سکتی ہے، مگر یادوں میں بسے وجود کو یادوں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ وہ بھی آخری سانس تک اپنی محبت کو نہیں بھولا تھا، اسی محبت نے اسے قبر میں اتار دیا۔ منصف احمد کا عشق سچا اور کامل تھا، اسی لیے تو وہ اپنی محبت کی پامالی برداشت نہیں کر پایا اور خاموشی سے دنیا سے ہی منہ موڑ گیا۔ بہتی ہوئی آنکھوں کی روانی میں مرے ہیں، کچھ خواب میرے عین جوانی میں مرے ہیں۔ روتا ہوں میں ان لفظوں کی قبروں پہ کئی بار، جو لفظ میری شعلہ بیانی میں مرے ہیں۔ کچھ تجھ سے یہ دوری بھی مجھے مار گئی ہے،
کچھ جذبے میری نقل مکانی میں مرے ہیں، قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں، اس عشق نے آخر ہمیں برباد کیا ہے، ہم لوگ اسی کھولتے پانی میں مرے ہیں، کچھ حد سے زیادہ تھا ہمیں شوق محبت، اور ہم ہی محبت کی گرانی میں مرے ہیں۔ ایک جان سے عزیز رشتہ زیر خاک سو گیا۔ الیون نے لرزتے ہاتھوں سے آخری مٹھی بھر خاک قبر پر ڈالی۔ نم مٹی کو دیکھتے ہوئے اس کی پہلے سے نم زدہ آنکھیں دھندلا گئیں۔ یہیں اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ کئی پل وہ عارف کے گلے لگا بچوں کی طرح روتا بلکتا رہا۔ خاموش آنسو تو عارف جیسے حساس دل کے مرد کے بھی بہہ رہے تھے۔ یہاں عارف کو ہادی اور مصطفیٰ کی یاد شدت سے محسوس ہوئی۔ فاروق جبار جو اس کم عرصے میں ہی الیون کا دوست بن چکا تھا، وہ بھی قدم قدم پر الیون کے ساتھ رہا۔ فاطمہ تیمور خانزادہ بھی فائز کو ساتھ لیے ان کے غم میں شامل ہونے چلی آئی۔ وہ ہر پل شہرزاد کے ساتھ ہی رہی جس کی دنیا لٹ چکی تھی، اور وہ ہوش سے بیگانہ اپنے کمرے میں پڑی تھی۔ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے محبوب شوہر کی آخری رسومات ادا کی جا چکی ہیں۔ شاہ بی بی کی حالت ناقابل دید تھی۔ دونوں بیٹوں کے بعد اس عمر میں جوان پوتے کا غم بھی سہنا نصیب میں لکھا تھا، سو مل کر رہا۔ نواب شاہ اور رضا شاہ کی ہمت ٹوٹ گئی کہ آج ایک بار پھر پچھتاووں کے ناگ پھن پھیلائے انہیں ڈس رہے تھے، مگر اب کیا کیا جاتا کہ گزرا وقت لوٹ کر کبھی واپس نہیں آیا، اور نہ ہی گزرے وقت کو واپس موڑا جا سکتا ہے۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، مگر جینے والوں کے ساتھ جیا تو جا سکتا ہے۔ چاہے جینے کی چاہ نہ بھی ہو، پھر بھی جینا پڑتا ہے۔ اپنی لکھی سانسوں کو اسی مقررہ وقت تک پورا کرنا ہی پڑتا ہے۔ آئی ایم سوری لسنرز، میں یہاں بریک لے رہی ہوں۔ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ دل دکھانے والا جو ہے موقع ہے، کہانی میں موڑ ہے، اور میں ایموشنل ہو جاتی ہوں۔ مطلب مجھے پتہ ہے کہ کہانی ہے، فرضی کردار ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہر کسی پر ایسا وقت آتا ہے، ہر کوئی اپنے پیاروں کو کھوتا ہے تو جذباتی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور مجھے لگ رہا تھا جیسے جیسے کہانی کے مناظر جا رہے تھے، کہانی آگے بڑھ رہی تھی، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ احمد جو ہے وہ مر جائے گا۔ جب وہ آخری بار غزل سے مل کر آیا، مطلب ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس نے رکا دیا تھا، اور جب الیون اسے لینے گیا اور جب اس نے الیون کی ڈائری میں کچھ لکھنا چاہا، تو مجھے وہیں سے لگا تھا کہ وہ خود کچھ اسے کہہ نہیں پائے گا، الیون کا سامنا نہیں کر پائے گا، ان کی روبرو بات نہیں ہوگی غزل کے حوالے سے، تبھی وہ ڈائری میں لکھ رہا ہے۔ پھر جب اس کی والدہ نے اس کی فرمائش پر ساڑی پہنی تھی، مجھے وہاں بھی لگا کہ احمد کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، اور وہی ہو گیا۔ وہ علاج کے لیے بھی نہیں جا سکا۔ حالانکہ اکثر ہوتا ہے نا کہانیوں میں کہ ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے، مطلب علاج کے لیے باہر چلے گئے، پیسہ تھا، روپیہ پیسہ لگایا اور علاج کروا کر آ گئے، ٹھیک ٹھاک ہو گئے، تو ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ معذرت چاہتی ہوں بریک کے لیے، چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی جانب۔ الیون کب سے ماں کو کھانا کھلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہر بار کی طرح اس بار بھی زہر مار کر چند ایک نوالے کے بعد وہ بس کر چکی تھیں۔ کچھ فاصلے پر کھڑی ملازمہ کب سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ مما ایسا کب تک چلے گا؟ اپنی حالت دیکھیں گی، اتنی کمزور ہو گئی ہیں آپ۔ اس نے بے بسی سے ماں کو دیکھا جو اب سکڑ سمٹ کر لیٹ چکی تھیں۔ اٹھیں، کھانا کھائیں، پھر دوا بھی لینی ہے آپ کو۔ مما، اس نے پھر سے فضا بیگم کو پکارا، مگر منصف کے غم نے جیسے ان کی قوت گویائی چھین لی ہو۔ الیون نے بے بسی سے ہاتھ میں پکڑا نوالا پلیٹ میں رکھا اور ملازمہ کو ٹرے لے جانے کا اشارہ دیا۔ مما، خدارا توڑ دیں یہ خاموشی، ہمیں کس جرم کی پاداش میں اتنی کڑی سزا دے رہی ہیں؟ نکل آئیے اس فیض سے جس میں لالا آپ کو چھوڑ گئے۔ میری ہمت ٹوٹ رہی ہے، مجھے خود میں سمیٹ لیں۔ سبھی رشتے بکھرتے جا رہے ہیں۔ شہرزاد کی حالت ٹھیک نہیں، حمائل الگ اپنی حالت بگاڑ رہی ہے، اور وہ آپ کا چہیتا شانزل، وہ کھانا پینا چھوڑ چکا ہے، کسی کی بات نہیں سنتا۔ بابا، وہ بس خود کی دنیا میں گم ہے۔ جتنے مرضی سخت دل بنتے مگر وہ لالا کے جانے کا غم نہیں بھول پا رہے۔ میں کہاں تک ضبط کروں؟ کیا مجھے لالا کے جانے کا کوئی دکھ نہیں، کوئی غم نہیں کہ میں سب کو تسلی دیتا ہوں؟ کیا مجھے کسی کی تسلی کی ضرورت نہیں؟ میرا دل نہیں کرتا کہ میں بھی کسی کی نرم آغوش میں سر رکھے لالا کے لیے ڈھیر سارا رو کر دل کا غبار نکالوں۔ مجھے بھی تو کوئی تسلی دینے والا ہونا چاہیے نا۔ ایک آپ ہی تو ہیں اور آپ بھی بس خاموش ہیں۔ میں کس سے اپنا غم دل کہوں؟ وہ پھٹ ہی تو پڑا تھا، کب تک خود پر ضبط رکھتا، سب کے سامنے مضبوط دل بنا رہتا، اور رات کی تنہائی میں وہ چھپ چھپ کر رو لیتا۔
آج ماں کی حالت دیکھ کر واقعی ہی میں اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اسے سنتے فضا بیگم بند آنکھوں سے رو دی۔ وہ چاہ کر بھی تو احمد کو نہیں بھول پا رہی تھی۔ انہیں یوں لگتا جیسے ان کی گود اجڑ گئی ہو جو کبھی آباد نہ ہو سکے گی۔ الیون جیسے جوان مرد کا رونا انہیں رلا گیا۔ بے بسی کی انتہا پر پہنچ کر وہ آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کر کمرے سے نکل آیا کہ ماں کی حالت دیکھتے اس کا اپنا دل پھٹنے لگتا۔ فی الحال وہ گھر کی بوجھل فضا سے نکلنا چاہتا تھا۔ کچھ پل وہ احمد کی قبر پر جا کر گزارنا چاہتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح دل کی باتیں اس کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا تاکہ دل کا کچھ بوجھ ہلکا ہو سکے۔ وہ حال میں کسی کی طرف بھی دیکھے بغیر داخلی دروازے کی جانب بڑھنے لگا کہ تحسین بیگم نے اسے پکارا، مگر وہ ان کی پکار انسنی کرتے جا چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی عارف کو لاہور جانے کے لیے الوداع کرنے آئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اس کا اندر جانے کا دل نہ کیا تو باہر حال کی سیڑھیوں پر گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھ گئی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم کافی دیر سے یہیں بیٹھی رہی کہ الیون نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ جو دن کا نکلا ابھی شام کے وقت لوٹا تھا۔ حمائل کو یوں سیڑھیوں پر بیچ راہ میں بیٹھے دیکھ کر طویل سرد سانس بھرتا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ حمائل نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر الیون کی جانب دیکھا جس کی متورم سرخ آنکھیں اس کی شدت سے رونے کی گمازی تھی۔ آپ کہاں گئے تھے؟ بی جان بار بار آپ کا پوچھ رہی تھی۔ لالا کی قبر پر گیا تھا، میرا وہاں سے آنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا۔ اس کے جواب پر حمائل کی آنکھیں پھر سے بہنے کے لیے تیار تھیں۔ ایسا کب تک چلے گا؟ کیوں تم لوگ میرے ضبط کو آزما رہے ہو؟ میں کس کس کو سنبھالوں؟ تمہیں نارمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو شہرزاد اپنی حالت بگاڑ لیتی ہے۔ شانزل کو دیکھوں، تمہیں دیکھوں، شہرزاد کو دیکھوں، کس کس کو دیکھوں؟ میں بہت کمزور نکلا حمائل کہ مجھے لالا کی طرح رشتوں کو خود سے جوڑے رکھنا نہیں آتا۔ ہر رشتے پر میری نظر نہیں جاتی کہ سب کا دھیان رکھ پاؤں۔ نہیں سنبھال پا رہا میں تم لوگوں کو۔ بابا چپ چپ ہے، مما سب سے کٹ چکی ہیں، انہیں ہم سب کی ضرورت ہے، مگر تم لوگ اپنے اپنے کمروں میں گھسے رہتے ہو۔ کیا مجھے لالا کے جانے کا دکھ نہیں؟ میں بھی تو تم لوگوں کے سامنے ہوں نا۔ میری طرح تم لوگ اس حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے کہ وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں؟ ان کے بغیر ہی جینا ہے ہمیں۔ بے بسی سے بولتا آنکھوں میں جمع ہوتے پانی کو پلکیں جھپک جھپک کر پیچھے دھکیلنے لگا۔ حمائل ہونٹوں پر سختی سے ہاتھ جمائے رو رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر الیون نے اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کا سر تھپکتے دلاسا دیا۔ اس کے دلاسوں اور تسلیوں پر حمائل کی ہچکیوں میں اضافہ ہو گیا۔ عجب خالی اس ذہن کیفیت لیے بیٹھی تھی۔ اب تو اس کا بدن بھی کروٹ بدل بدل کر تھک چکا تھا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور کھڑی اس کی بے بسی پر ہنس رہی تھی۔ جلتے دیوں کی مدھم روشنی میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ چت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ اندر باہر نہ جانے کیسی بے چینی تھی جو سمجھ سے بالا تر تھی۔ اس نے کروٹ بدلی اور آنکھیں بند کیے سونے کی آخری کوشش کی، مگر اب کی بار بھی ناکامی ہوئی تو اکتا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر چوک کی جانب کھلنے والی کھڑکی کے پاس آتے کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ گرم کمرے میں ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا داخل ہوا۔ شب خوابی کے مہین لباس میں چھپا اس کا وجود کپ کپانے لگا۔ کوہر میں لپٹی دسمبر کی سیاہ تاریک لمبی راتیں شروع ہو چکی تھیں۔ فلک پر براجمان شب افروز بھی دھند کی وجہ سے دھندلایا ہوا ہوتا۔ وہ اندھیرے پر چھائی کوہر کی دبیز تہوں میں چھپے چوک کو دیکھنے لگی، جہاں کی روشنیاں بھی مدھم ہی معلوم ہو رہی تھیں، ورنہ تو یہ علاقہ رات کو عروس البلاد کا منظر پیش کرتا تھا۔ آج یہ علاقہ اس کے دل کی طرح بہت ہی بجھا بجھا سا معلوم ہو رہا تھا۔ سردی کی شدت اس کی برداشت سے باہر ہوئی تو کھڑکی بند کرتے وہاں سے ہٹ گئی۔ آج نہ جانے کیوں دل چاہ رہا تھا کہ عقل دل سے بغاوت نہ کرے، اور جیسے وہ پہلے کبھی سب سے چھپ کر منصف شاہ کو یاد کرتی تھی، آج بھی ویسے ہی اس کو یاد کرے۔ دل کے نہا خانوں میں پوشیدہ غموں کے ملبے تلے دبی کچی عمر کی پکی محبت ہولے ہولے سر اٹھانے لگی، مگر وہ پھر سے اس ابھرتی شور مچاتی محبت کو ٹپٹ کر چپ کروا دیتی۔ مگر کب تک؟ کیا محبت کو بیڑیاں پہنائی جا سکتی تھیں؟ نہیں، محبت تو آزاد ہوتی ہے، یہ تو خود دوسروں کو اپنی بیڑیوں میں جکڑتے اپنی قید میں رکھتی ہے۔ وہ بستر پر اوندھے منہ ڈھیر ہوئی، لاکھ پہروں کے باوجود منصف کی یادیں اس پر حاوی ہو چکی تھیں۔ وہ سختی سے آنکھیں بند کی اس کے خیالوں کو سوچوں میں آنے سے روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ بند آنکھوں کے پیچھے کچی عمر میں اس کے ساتھ سجائے گئے خواب پھر سے تازہ ہونے لگے، جہاں وہ چھوٹی سی دنیا سجائے ہوئے تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش تھے۔ ان کے بیچ ذات پات کی آہنی دیوار ہٹ چکی تھی، اور وہ اپنے حسب نسب کو لات مارتے سب کچھ ٹھکرا کر اسے اپنا نام دے چکے تھے۔ وہ خوش تھے جہاں وہ اسے کسی قیمتی متاع کی طرح اپنے سینے سے لگائے اس کو ساری دنیا سے چھین چکا تھا، اور وہ اس دلہن آپے کے روپ میں 16 سنگھار میں سجی اس کے حسین حصار میں اس کے سینے پر سر دھرے اس کی خوشبو کو اپنے سانسوں میں اتارتے پر مسرت تھی۔
مجھے آپ سے محبت ہے منصف، اور مجھے آپ سے عشق ہے تطہیر منصف۔ اس کے ٹیکے سے سجے ماتھے پر عقیدت بھرا بوسہ دیتے اسے معتبر کر گیا۔ میں تمام عمر آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، اور میں مرنے کے بعد بھی جو ناتمام ہونے والی زندگی ملے گی جنت میں، وہ آپ کے ساتھ گزارنے کا خواہش مند ہوں۔ اس کی سبز آنکھوں میں جھانکتا محبت کی آخری حد پر کھڑا تھا۔ سوچ لیجئے، کہیں بعد میں اپنی بات سے مکرنا چاہیے گا۔ کیا مطلب؟ میری محبت میں کوئی کمی دیکھی جو آپ کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ میں مکر جاؤں گا؟ منصف نے اپنے سینے پر دھرے اس کے چہرے کو دیکھا جو بند آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ نہیں، آپ کی محبت میں کوئی کمی نہیں، بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جنت میں آپ کو حوریں بھی انعام کی جائیں گی، اور حوریں بہت ہی دل نشین ہوتی ہیں۔ آپ اگر ان کی جانب متوجہ ہو گئے تو… تطہیر کی بات پر اس کا گھٹا گھٹا سا کہا خاموش لمحوں میں گونجا۔ فکر مت کریں، ان حوروں کی سردار آپ ہوں گی، اور آپ کی اجازت کے بغیر میں ان کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا۔ ہاں، اگر آپ اجازت دیں گی تو کوئی حرج بھی نہیں، نہ بھی دیں گی تو کبھی کبھار آپ سے نظر بچا کر چوری چوری انہیں دیکھ لیا کروں گا۔ آخر میں وہ تھوڑا سا شرارتی ہوا، مگر تطہیر تو ایسی بات پر جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں چوڑیوں کی جلترنگ بج اٹھی۔ کیا کہا؟ مطلب کہ انہیں دیکھنے کی حسرت رکھتے ہیں؟ ہاں، بس کبھی کبھی۔ سر کھجاتے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ روک گیا۔ منصف خوفزدہ لہجے میں چلائی۔ جی جانے منصف، کہا لگاتے اس کا ہاتھ تھامے اپنے دل کے مقام پر رکھ گیا۔ کانوں میں رس گھولتی آوازوں پر اس کا خواب ٹوٹا، اور اس ٹوٹے خواب کی کرچیاں آنکھوں میں چبھن پیدا کرتے اسے اذیت سے دوچار کر گئی۔ 19 سال کی عمر تک یہی ایک خواب تو اس نے دیکھا تھا، اور آج پھر سے یہ خواب نہ جانے کیسے بیدار ہو گیا۔ بہت برے ہو تم منصف احمد، بہت برے ہو۔ تمہیں ایسا کرنا شوبھا نہیں دیتا ہے کہ مجھے رسوا کر کے بھی میرے خیالوں پر قابض رہو، میرے دیدہ و دل میں بسو، میری افکار روح سے رشتہ رکھو۔ میں یہ رشتہ توڑنا چاہتی ہوں، مگر میرا دل بغاوت پر اتر آتا ہے۔ تم یہ حق کھو چکے ہو کہ مجھے خود سے باندھنے کی کوشش کرو، خود کو سوچنے پر مجبور کرو، تو پھر کیوں یاد آتے ہو؟ میں سچ کہتی ہوں، مجھے تم سے کوئی محبت نہیں رہی، پھر بھی نہ جانے کیوں روح سے جڑا رشتہ ٹوٹتا ہی نہیں۔ تم سچ کہتے ہو، روح سے جڑے رشتے کبھی فنا نہیں ہوتے۔ لاکھ بار خود سے بغاوت کی کہ تم ہی ستمگر ہو، مجھے کسی اور سے کوئی لینا دینا نہیں، مگر پھر بھی تم یاد آتے ہو۔ ایک ستمگر بن کر ہی صحیح، مگر یاد بہت شدت سے آنے لگے ہو۔ میرا دل مجھ سے ہی اڑی کرتا ہے، تم مجھ سے بچھڑ کر بھی مجھ میں رہتے ہو۔ تھک چکی ہوں خود سے بھاگ بھاگ کر، اب تو میری سوچوں سے نکل جاؤ، مت مجھے یاد آیا کرو، اذیت دیا کرو۔ میں تم سے بے تحاشا نفرت کرتی ہوں، اسی لیے تم سے نہیں ملتی، اب چھوڑ دو میرا پیچھا۔ پراذیت لہجہ مزید نمناک ہوا، آنکھوں سے بہتے اشک اس کی بے بسی پر ماتم کنا تھے۔ مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ اس کے گرد نسوانی کہا گونجا کہ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ سر موڑ کر پیچھے دیکھا جہاں سنگھار میں اس کے ساتھ اس کا اپنا عکس کھڑا اپنی ہی روح پر کہے لگا رہا تھا۔ کیوں خود پر جبر کرتی ہو تطہیر؟ کون تطہیر؟ میں کسی تطہیر کو نہیں جانتی۔ میں غزل ہوں، غزل بائی۔ غزل کے ہونٹ کپ کپ آ کر رہ گئے، نم پلکیں جھپکے بغیر اپنے عکس کو دیکھے جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم غزل بائی ہو، اسی نام کو یاد رکھے ہوئے ہو، تو پھر میں تطہیر بن جاتی ہوں۔ عکس ڈرامائی انداز میں کہتا پھر سے کہا لگا گیا، مگر اگلے ہی پل میں عکس سنجیدگی کے لبادے میں ڈھل گیا۔ تم آج بھی چپکے چپکے منصف کو سوچتی ہو نا؟ نہیں۔ غزل کی زبان لڑکھڑائی، ہمیشہ سے ہی تو نفی کرتی آئی تھی۔ جھوٹ بولنے میں کافی ماہر ہو چکی ہو، تمہارے کہنے سے کیا ہوگا؟ تمہاری حالت مجھ پر عیاں ہے، کیونکہ میں تو تمہارا عکس ہوں نا۔ تم آج بھی اس سے محبت کرتی ہو۔ سخت نظریں غزل کے چہرے پر گاڑے وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی، میں اس سے محبت تو نہیں کرتی۔ تطہیر کی موت کے ساتھ ہی اس کی محبت بھی اپنی موت آپ مر چکی ہے۔ محبت کبھی نہیں مرتی، بلکہ یہ تو الگ درجات میں گہری ہوتی جاتی ہے، زندہ رہتی ہے۔ تمہاری محبت کچی عمر کی محبت تھی، اور کچی عمر کی محبت بہت ہی پکی اور خالص ہوتی ہے۔ تم مانتی ہو کہ تم دونوں نے ایک دوسرے کی روحوں سے محبت کی ہے، جہاں جسموں کی چاہ نہیں تھی۔ اب بھی اگر تم کہتی ہو کہ تمہیں اس سے محبت نہیں تھی، تو پھر تم نے منصف احمد کے وجود سے محبت کی تھی، اس کی روح سے نہیں۔ بکواس مت کرو، میری محبت کی توہین کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ چلی جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ غزل گھرائی۔ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ جسموں کی چاہ کرنے والی محبت ناپائیدار ہوتی ہے، اور جتنی ناپائیدار ہوتی ہے اتنی ہی جلدی بدگمان بھی ہو جاتی ہے، جیسے تمہاری محبت۔ آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا کون جھٹلائے، میں کسی سے بدگمان نہیں ہوں۔ میری محبت ایسی نہیں تھی اور نہ ہے۔ ہے لفظ پہ عکس چونک اٹھا۔ اوہ، تو آخرکار دل کی بات زبان پر آ ہی گئی۔
کہ تم آج بھی اس سے محبت کرتی ہو۔ غزل نے زور و شور سے سر نفی میں ہلایا۔ مان جاؤ غزل، تمہارے دل کے نہا خانوں میں وہ آج بھی اپنی جگہ بنائے ہوئے ہے۔ تم اسے بھول نہیں پائی، نہ کبھی بھول سکتی ہو۔ کم عمری میں ہی تم اپنے دل کے کورے کاغذ پر لکھا اس کا نام کبھی مٹا نہیں پائی۔ تم وقتی غصے کا شکار اس سے نفرت کر بیٹھی ہو، مگر تمہاری محبت آج بھی اپنی جگہ قائم ہے، کیونکہ سچی محبت اتنی جلدی بدگمان نہیں ہوتی۔ تم اس کے پاس گئی تھی، یہ تمہاری محبت کی دلیل ہے کہ تم اس سے بدگمان نہیں ہوئی تھی۔ وہ آج بھی تمہارے دل میں ہے، جس طرح تم نے اس کے چہرے پر چھائی تحریروں کو پڑھ لیا تھا کہ وہ تم سے آج بھی محبت کرتا ہے۔ اس کی محبت میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ وہ تو عشق کی معراج کو پہنچ چکا ہے۔ تو پھر کیوں خود سے بھاگتی ہو؟ ایک بار اسے سن کیوں نہیں لیتی؟ اس کی باتوں پر غزل اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے اس کی آواز کا گلا گھونٹے اپنی کہی پر آ گئی۔ اس کی محبت سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں۔ مجھے محبت سے نفرت نہیں، نفرت و غصہ تو مجھے منصف سے ہے، کیونکہ میری بربادی کا وہی ذمہ دار ہے۔ کیوں اتنے سخت لفظوں میں میری نسوانیت کو روند ڈالا؟ میرے لیے ساری دنیا ایک طرف تھی اور وہ ایک طرف۔ زندگی اگر کبھی مجھے ایک موقع دیتی کہ میں دنیا اور منصف احمد میں سے کسی ایک کا انتخاب کروں، تو میں آنکھیں بند کیے اس کا ہی انتخاب کرتی، لیکن اس کے ایک کھیل نے مجھے تباہ کر کے دنیا کے لیے تماشا بنا دیا۔ اس نے مجھے خود سے دور جھٹک کر دنیا کے حوالے کر دیا۔ خود کو بہلانے کا اچھا طریقہ ہے، ساری عمر اسی بہلاوے میں گزار دو اور جی بھر کر اس کی تذلیل کرتی رہو۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، تم اپنی محبت سب سے چھپا سکتی ہو، نفرت کا چولا پہن کر منصف کو دھتکار سکتی ہو، مگر اپنے اندر سے کیسے فرار پاؤ گی جہاں وہ آج بھی بستا ہے؟ تمہاری محبت مری نہیں بلکہ عارضی نیند سوئی ہے۔ اپنی بات کہتے ہی عکس جھپاک سے گم ہوا۔ غزل نے پرآب آنکھوں سے سنگھار میز کی جانب دیکھا، مگر وہ عکس غائب ہو چکا تھا۔ اس نے پورے کمرے پر نظریں دوڑائیں، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازو باندھے سر اس پر ٹکا گئی۔ مان چکی تھی کہ وہ اپنے دل کو بہلاوے دیتی ہے اور کچھ نہیں۔ ہاں مانتی ہوں، اس کی محبت میرے اندر مری نہیں ہے بلکہ عارضی نیند سو رہی ہے، جسے میں ہی بیدار نہیں ہونے دیتی۔ یہی میری سچی محبت کی دلیل ہے۔ 20 سال پہلے بھی اتنا سب کچھ ہو جانے پر اس کے پاس جانا کیا میری محبت کی دلیل نہیں تھا؟ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود میرا دل اس سے متنفر ہوا، مگر ایک انتظار پھر بھی باقی تھا کہ شاید وہ آئے، کچھ کہے گا۔ نہ بھی ہوا تو اپنی غلطی پر معافی مانگنے کے لیے، اپنی غلطی کا مداوع کرنے کے لیے میرا ہاتھ تھامے مجھے سب سے دور لے جائے۔ وہ مرد تھا، ایسا کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ 20 سال اس کے لفظوں پر جلتی رہی۔ اتنا تو میرا حق تھا کہ اسے اپنی بربادی کا تماشا دکھاتی، مگر اس نے تماشا دیکھا ہی نہیں۔ وہ نہیں آیا۔ ہاں، اس بات کا غصہ نکالنے کے لیے اس سے ملتی نہیں تھی، اسے ذہنی اذیت سے دوچار کیا، مگر اب میں منتظر ہوں کہ وہ آئے اور میرے لیے آتا رہے، بار بار آتا رہے، جب تک میرے دل میں اس کی لگائی گئی آگ اسی کے محبت بھرے لفظوں سے ٹھنڈی نہ پڑ جائے۔ مگر اب وہ نہیں آتا۔ پچھلے 1.5 ماہ سے میں اس کی آمد کی منتظر ہوں، لیکن وہ نہیں آ رہا۔ اپنی باری پر وہ اتنی جلدی تھک گیا، ابھی بھی ناحق مجھے ہی سزا دے رہا ہے۔ کیسے بتاؤں کہ میں نے اس کا نام مٹایا نہیں، بلکہ اس کی الزام تراشی نے مجھے اسے دور کر دیا۔ تو اب میں اتنی آسانی سے کیسے اسے خود کے قریب آنے دوں؟ کیسے؟ لہجے کی آنچ میں کچھ امیدیں اجاگر ہو رہی تھیں جو جلد ہی بجھنے والی تھیں۔ آنسو پلکوں کی دہلیز سے جدا ہو رہے تھے۔ ان آنسوؤں میں اس کی کچھ یادیں، کچھ امیدیں، کچھ دکھ درد سب بہہ رہے تھے۔ کوئی مجھ کو ایسی دلیل دے کہ میں ٹوٹ کر تیرے نقش آنکھ کی پتلیوں سے مٹا سکوں۔ کوئی مجھ کو ایسی دلیل دے کہ میں دل سے پھر تیری عمر بھر کی رفاقتوں کو بھلا سکوں۔ کوئی مجھ کو ایسی دلیل دے کہ میں عمر بھر تیری یاد کا کوئی جشن ہی نہ منا سکوں۔ کوئی مجھ کو ایسی دلیل دے، اگر ایسی کوئی سبیل ہے تو پھر آزما، جو نہیں تو پھر مجھے کر، مجھے یاد آ، مجھے یاد آ۔ وہ اپنی سسکیوں پر بند باندھتے ہلکان ہوئی، واپس ٹھیر ہو گئی۔ نہیں جانتی تھی کہ اب تو وہ کبھی نہیں آئے گا، اب اسے ہی انتظار کی سولی پر لٹکا گیا ہے۔ نہ جانے کیوں دل کی مضطرب حالت پر اس کا دل پہروں رونے کا چاہ رہا تھا۔ منصف کا نام لے کر اسے صدائیں دینا چاہتی تھی، اسے پکارنا چاہتی تھی۔ آج دل پھر سے اڑی پر اتر آیا تھا، خود سے بھاگ بھاگ کر تھک گئی تھی۔ آج بس ساری رات اسی کی یادوں میں گزارتے اپنی بدنصیبی پر ماتم کرنا چاہتی تھی۔ 40ویں کے بعد حویلی والے واپس جا چکے تھے۔ شاویز صاحب نے فضا بیگم کی حالت کے پیش نظر انہیں کچھ دن اپنے ساتھ کینیڈا لے جانے کی بات کی، مگر رضا شاہ انکار کر گئے اور شاویز صاحب اپنی بیگم اور بیٹے کے ساتھ واپس چلے گئے۔ دن بہت ہی سست روی سے گزرنے لگے۔ الیون بہت حد تک اپنے رشتوں کو سمیٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ تمام معاملات معمول پر آ گئے۔
बस अब फ़र्क ये था कि फ़िज़ा बेगम और शहरज़ाद जिस फेज़ में फंसी थी आज भी उसी के ज़ेर असर रहती। फ़िज़ा बेगम तो अपनी बातों से नीम पागल ही मालूम होती कि कभी तो अहमद की हकीकत तस्लीम कर लेती और कभी यूं ही बात करती जैसे अहमद आज भी उनके दरमियान मौजूद हो। रज़ा शाह और इलियोन शाह ऑफिस जाना शुरू कर चुके थे। इलियोन अभी ही घर लौटा था कि हमेशा की तरह उसकी आमद पर आज कई दिनों बाद फ़िज़ा बेगम टीवी लाउंज में इलियोन लोगों के इंतज़ार में सोफ़े पर नीम दराज छत को घूरते हुए किसी गहरी सोच में डूबी थी। इलियोन की आवाज़ ने उन्हें हकीकत की दुनिया में ला पटका। सलाम मम्मा, आ गए तुम? उसके सलाम का जवाब दिए बगैर लेटे से उठ बैठी। जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? आज आप अपने कमरे की बजाय टीवी लाउंज में? कोट सोफ़े के बाजू पर रखते उनके पास बैठकर उनकी जानिब देखने लगा, जिनकी नज़रें तो दरवाजे की तरफ थी, जैसे किसी की आमद की मुंतज़िर हों। क्या बात है मम्मा? टाई की नॉट ढीली करते सरसरी से लहजे में पूछा। हाँ, वो तुम लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ। और तुम अकेले क्यों आए हो? अहमद कहाँ है? जानते हो ना उसकी पल भर में ही तबीयत बिगड़ जाती है। कई बार तुम्हें कहा है मत अकेले आया करो, अहमद को साथ लाया करो, उसके बगैर घर में कदम भी मत रखा करो। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? वह इलियोन पर गुस्सा होने लगी, जिस पर इलियोन बेतासुर आंखें लिए होंठ भींच कर रह गया कि फ़िज़ा बेगम आज फिर माजी में ही सफ़र कर रही थी। चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देते? हाँ, वो लाला ने मुझे पैगाम दिया था कि आपको खाना खिलाकर दवा खिला दूँ। वो मीटिंग ख़त्म होते ही थोड़ी देर तक आ जाएंगे। उनकी दवा और इनहेलर उनके पास है, आप फ़िक्रमंद मत हो। आंसू का एक फंदा सा गले में लगने लगा। वो बमुश्किल ही अपने लहजे की कपकपाहट पर काबू रख पाया। अब उठ जाए, मुझे भूख लगी है, खाना लगा दे, इकट्ठे ही खाएंगे। मुझे भूख नहीं, अहमद आएगा तो उसके साथ ही खाऊंगी। जानते हो ना, उसके बगैर एक निवाला भी मेरे हलक से नहीं उतरता। तुम शहरज़ाद से बोलो, वो तुम्हें खाना दे देगी। मेरे लिए भी खाना लगाने की ज़रूरत नहीं। बच्चों की तरह मुंह बसोरते हुए बोल रही थी। इलियोन को वो उस वक्त एक बच्ची लगने लगी। लाला का पैगाम आपके नज़दीक कोई मानी नहीं रखता। उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है कि आपको खाना खिलाकर दवा दूँ। वो थोड़ी देर तक आ जाएंगे। आप क्यों मेरी बात नहीं समझ रही? उसका एक एक लफ्ज़ मेरे नज़दीक अनमोल होता है, मगर पहले अपने यारे मन को बोलो मेरे सामने आए, मुझे अपनी शक्ल दिखाए तो खाना भी खाऊंगी और दवा भी ले लूँगी। कितने दिनों से मैं उसकी शक्ल देखने को तरस गई हूँ, मगर वो आ ही नहीं रहा। हमेशा की तरह इस बार भी तुम मुझे बहला रहे हो ना? खुदारा मम्मा, बस कर दें, छोड़ दें ये पागलपन। क्यों मुझे बार बार अज़ियत में मुब्तला कर देती हैं? लाला अब कभी नहीं आएंगे, सुना आपने? वो अपनी दुनिया में जा चुके हैं, नहीं आएंगे वापस। ज़ब्त खोते गुस्से और बेबसी के मिले जुले तासुरात से बोला। शायद आज पहली बार वो माँ से ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था। तो क्यों चला गया है वो? उसे कहो मुझे भी साथ ले जाए। वो जानता है कि अगर वो मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए तो उसकी माँ जान पागल होने लगती हैं। तो फिर वो क्यों ऐसा करने लगा है मेरे साथ? उसे कहो तुम्हारी माँ जान पागल होने लगी हैं, एक बार तो आकर मिल ले। वो तुम्हारी कोई बात नहीं टालता। अपने यारे मन से कहो उसकी माँ जान की बूढ़ी आंखें उसे देखने के लिए तरसती हैं। कहाँ चला गया है वो कि आ ही नहीं रहा? उन बूढ़ी आंखों से बहते आंसू देखकर वो कर्ब में मुब्तला हो गया। यूं ही फ़िज़ा बेगम के झुर्रियों ज़दा हाथों को अपने पुरहिद्दत हाथों में पकड़ा, फिर अकीदत से उन पर बोसा दिया। मम्मा, यूँ मत करें, लाला की रूह को सुकून नहीं मिलेगा। अगर आप यूँ करेंगी तो वो अज़ियत में मुब्तला रहेंगे। मत रोएं। फ़िज़ा बेगम की आंखों से आंसुओं की ना थमने वाली एक छड़ी लग चुकी थी। इलियोन ने उनके आंसू गालों से साफ़ किए। वो उसका सहारा पाते ही उसके सीने से लगकर कहरों पहरों रोने लगी। आप क्यों इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर लेती कि जो रिश्ते हाथों से छूट जाएं वो वापस नहीं मिलते? ये तो दुनिया का भी दस्तूर है कि इस दुनिया की भीड़ में खोए हुए रिश्ते तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी मोड़ पर ज़रूर मिल जाते हैं, मगर इस दुनिया से अगली दुनिया में जाने वाले रिश्ते, उनका वापस पलट आना नामुमकिन होता है। इस हकीकत को जितनी जल्दी आप कबूल कर लेंगी आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना लाला का गम आपको पागल कर देगा। वो हौले से बड़बड़ाता उठकर जाने लगा कि सामने ही खड़े शांजिल को देखकर पल भर को रुका, जिसकी अपनी आंखें नम थीं। इलियोन नज़रें चुराए खुद पर काबू पाते खामोशी से उसकी साइड से निकलता चला गया। फ़िज़ा बेगम की धुंधलाई नज़रों ने जाते हुए इलियोन का उस वक्त तक ताक़ुब किया जब तक वो टीवी लाउंज का दरवाज़ा पार ना कर गया। शांजिल छोटे छोटे कदम उठाता उनके पास आया और इलियोन की छोड़ी गई जगह पर बैठ गया। पागल ही तो कर गया है वो मुझे, उसे मुझ पर एक बार भी तरस ना आया। शांजिल के कंधे का सहारा लिए उसके कंधे से सर टिका गईं। उनकी अश्कबार आंखें अब के शांजिल का कंधा भिगोने लगी। हमेशा की तरह इस बार भी वो मुझे अपनी तकलीफ़ बता देता। उसकी तकलीफ़ उससे दूर ना करती तो कहता, गिला करता, मगर यूँ छोड़ कर ना जाता। कुछ तो कहता।
شانزل خاموشی سے ان کی بڑبڑاہٹ سنتے ان کی ذہنی کیفیت کو سمجھ رہا تھا، جو حال میں رہتے ہوئے حقیقت کی بجائے ماضی میں ہی سفر کر رہی تھی، یا شاید وہ حقیقت تسلیم کرتی تھی مگر ماضی میں ہی رہنا چاہتی تھی۔ شانزل ان کی بیماری کو سمجھ رہا تھا۔ اسے اپنی لاپرواہی پر بھی غصہ آنے لگا کیونکہ وہ ان سے لاپرواہی برتنے لگا۔ گھر کے سبھی فرد فضا بیگم کی احمد سے محبت کو جانتے تھے، پھر کیسے وہ ایک سائیکالوجسٹ ہوتے ہوئے بھی ان سے غافل رہا؟ وہ جانتا تھا کہ حد سے زیادہ محبت چاہے وہ ماں کی اپنے بچوں سے ہی کیوں نہ ہو، خطرناک ہی ہوتی ہے۔ منصف احمد کی یادوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے پہلے والے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی، بلکہ مزید کام نکال بیٹھی کہ اسے سر کھجانے کی بھی فرصت نہ ملتی، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی آمد کی شدت سے منتظر بھی رہتی۔ ابھی ہی نئی لڑکیوں کو رقص کی کلاس دینے کے بعد اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ سامنے سے آتی نازنین سے اس کا ٹکراؤ ہو گیا۔ غزل کا ٹھٹک جانا بنتا تھا۔ رات کے 2 بجے نازنین کی یہاں آمد ہو نہ ہو یقیناً وہ کسی گھناؤنے کام کے لیے ہی آئی ہوگی۔ غزل کو دیکھ کر نازنین کے چہرے کے فکر سے تنے تاثرات مزید تن گئے کہ ابھی وہ غزل کے منہ لگنے کی حالت میں بالکل نہیں تھی، اسی لیے اسے نظر انداز کی اس کے پاس سے گزرنے لگی، مگر غزل نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اس کے قدموں کو روکا۔ ارے میری جان، اتنی بھی کیا جلتی ہے؟ آج بڑی خاموشی سے میرے پاس سے گزرنے لگی ہو، حواسوں میں ہی ہونا، یا کہیں نئے پنچھی کی وجہ سے سدھ بدھ تو نہیں کھونے لگی؟ غزل نے گہرا طنز کیا کہ نازنین تو اس کے پاس سے گزرتے اس کی دم پر پاؤں دھرنا نہیں بھولتی تھی، تو آج اس کا خاموشی سے پاس سے گزر جانا غزل کو ہضم نہ ہوا۔ میں تیرے منہ نہیں لگنا چاہتی، میرا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، تیرے منہ لگنے کے لیے گھنگرو ہی کافی ہے، غزل نے استہزائیہ انداز میں منہ توڑ جواب دیا، مگر دوسری طرف بے اہمیت نازنین کہکہا لگا کر رہ گئی کہ جیسے غزل کی بات اسے مزہ دے گئی ہو۔ اوہ، تو گھنگرو کی وجہ سے تیرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، اندر کا ساڑا پھونک رہی ہے۔ ایک جھٹکے سے اپنا بازو غزل کے ہاتھ سے چھڑا کر بولی، نہ میری جان، اس کم عمر مصری گڈے سے تو ہی کھیل کر دل بہلا۔ بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خانم نے گھنگرو کو محل سرائی سے نکال دیا تھا، میں نے اس کی حمایت کی، اسے یہاں رکھا، وہ میری سرپرستی میں تھا، مگر یہ بات جانتے ہوئے بھی تو اس بار باز نہیں آئی، تو نے جان بوجھ کر گھنگرو کو ورگلایا اور اسے لے اڑی۔ ہاں کہہ سکتی ہے تو، اور آگے بھی باز نہیں آؤں گی، تیری وہ معصوم چڑیا نہ لے اڑی تو میرا نام بدل، چاند سے مار دوں گی تجھے اگر مہرو کے بارے میں سوچا بھی تو۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی غزل دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچ گئی، مگر اگلے ہی پل نازنین اس کی کلائیوں پر ناخنوں کی کھرونچے ڈالے اس کی ڈھیلی پڑتی گرفت پر اس کے ہاتھ اپنی گردن سے پرے ہٹا گئی، مگر کلائیاں ابھی بھی نازنین کی گرفت میں تھی۔ خود کو قابو میں رکھ، نہیں تو ایسی جگہ غائب کرواؤں گی کہ خانم بھی تیری بو نہ پا سکے۔ اب تو تیرے ساتھ خانزادہ جیسے بندے کا بھی ساتھ نہیں رہا جو وفا والے معاملے کی طرح اس بار بھی تیری مدد کو پہنچے گا۔ وفا اور خانزادہ کی بات پر غزل چونک اٹھی۔ یہ بات تو 3 لوگوں کے بیچ تھی اور نازنین کیسے جان گئی؟ غزل اپنی الجھن پر قابو پائے نازنین کو گھورے جا رہی تھی۔ وفا اور خانزادہ والا معاملہ الگ تھا جسے اسے بہت خاموشی سے سلجھانا تھا۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو دے، غزل نے ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے کلائیاں چھڑائی، اور گھنگرو کو تو جس کام پر لگانے والی ہے اس سے باز آ جا، ورنہ تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ گھنگرو کے لیے اتنی کیوں ٹچی ہو رہی ہے؟ کہیں دل ول تو نہیں آ گیا؟ ہر کسی کو اپنے جیسا ہی ادماتی سمجھتی ہے، اپنی اور اس کی عمر کا ہی لحاظ کر لے۔ ویسے تجھے دیکھ کر مجھے پل پل اس بات کا احساس ہوتا رہتا ہے کہ وقت بدل سکتا ہے مگر گھٹیا سوچ کبھی نہیں بدلتی۔ نازنین اس سے پہلے کہ غزل کو منہ توڑ جواب دیتی اس کے بجتے فون نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا جس پر سیٹھ کا نام جگمگا رہا تھا۔ وہ غزل کو نظر انداز کی جلدی خانم کے کمرے کی جانب بڑھی۔ غزل کی نظریں دور تلک اس کا پیچھا کرنے لگی۔ نازنین خانم کے کمرے میں داخل ہوئی ہی تھی کہ اسی وقت خانم کے کمرے سے نازلی کو نکلتے دیکھ کر غزل کے تن بدن میں آگ لگنے لگی۔ اس کی ناک کے نیچے ہی کھیل کھیلا جا رہا تھا اور یہ بے خبر ہی رہی۔ اپنے ہی دھیان میں آتی نازلی سامنے کھڑی غزل کو دیکھ کر اپنی جگہ تھم سی گئی، ہونٹوں کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی۔ غزل نے اسے سر سے پاؤں تک غضبناک نظروں سے دیکھا۔ غزل کی مسلسل خاموشی پر ایک بار تو نازلی ڈری، پھر لرزتے قدموں سے غزل کے پاس سے گزر گئی۔ ابھی چند قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ اے رک! عقب سے ابھرتی آواز پر نازلی کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ سمجھی تھی بچت ہو گئی مگر وہ تو اسے روک چکی تھی۔ واپس آ! اس کے بلاوے پر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جی آپا جان، ڈرے سہمے لہجے میں بمشکل بول پائی کہ غزل نیچے کو جھکی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹنے لگی مگر غزل اس کو چولی سے پکڑے اس عمل سے روک گئی۔ یہی رک، ہلی مت۔ اس کے پیروں میں بندھی چاندی کی نازک سی پائلوں کی جوڑی دیکھی، پھر ایک جھٹکے سے دونوں کھینچ کر اس کے پیروں سے نکال دی۔
बारीक चांदी की तारें उसके मांस को छील गईं। नाज़ली दर्द की शिद्दत से मुंह पर हाथ रखे बिलबिला उठी। मैं ये नहीं पूछूंगी कि ये जेवर तुझे किस बेगैरत ने दिया, बस इतना कहूँगी अभी तेरी उम्र नहीं इन जेवराती बेड़ियों से सजने संवरने की। इसी अमल से उसके गले में झूलता लॉकेट निकाला। जिस दिन मुझे लगा कि तू इसी काबिल है, तुझे सजा संवार कर मर्दों के आगे ही फेंकना चाहिए, तो यकीन कर ऐसा ही करूँगी। तब तेरी सारी हसरतें पूरी करूँगी। जा शाबाश, अभी सुकून की नींद सो। गज़ल ने उसके चेहरे से टपकते खौफ को देखा। चल जा भी, अब क्या चाहती है, तेरे कानों से ये बालियाँ भी नोच लूँ? कमर पर हाथ टिकाए मध्यम लहजे में गुर्राई के नाज़ली सर पर पाँव रखकर भागी और अपने कमरे में गायब होते गज़ल को शक में डाल चुकी थी। हो ना हो वफ़ा के मामले में यही उसके जोड़ों में बैठी होगी। तुम लोग कर क्या रहे हो? रजब अली के बाद तुम रिटायरमेंट लेकर एक साइड पर हट जाओ कि अकेले तुमसे कोई काम नहीं होता। बस तुम अपनी आशिकी माशूकी का खेल खेलो। लगता है मुझे ही आना पड़ेगा। दूसरी तरफ से कॉल बंद हो चुकी थी। नाज़नीन ने मोबाइल कान से हटाया और हाथ में पकड़े मोबाइल को घूरा, जिस पर अभी ही वो सेठ इकराम दाऊद बेग से अच्छी खासी इज्जत अफजाई करवा चुकी थी। हरामी खुद जो मर्जी करे, मेरी बारी इश्क माशूकी का ताना दे गया। वो खुद से बड़बड़ाती यहाँ से वहाँ टहलते हुए मुस्तरिब लग रही थी। क्यों थक रही है नैन? ऐसा भी क्या कह दिया सेठ ने कि तू जले पाँव की बिल्ली बन गई? सेठ आ रहा है पाकिस्तान। रजब अली के बाद फैसल का गायब होना कोई छोटी बात नहीं खानम, फ़िक्रमंदी की बात है हमारे लिए। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई हमारे पीछे लगा है और हमारा इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। अगर अभी इन बच्चियों और फैसल की गुमशुदगी का मालूम ना होता तो हम लापरवाही में ही मारे जाते। समझ नहीं आ रही फैसल गया तो गया कहाँ? बच्चियों का भी कुछ मालूम नहीं हो पा रहा। ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। हर जगह देख लिया, चप्पा चप्पा छान मारा, मगर उसका कहीं कोई अता पता नहीं मिल रहा। पुलिस के हत्थे ना चढ़ गया हो? खानम ने नई राह सुझाई। पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा, मैंने सब मालूम करवा लिया है। वो फ़िक्रमंदी से सिगरेट सुलगाने लगी। फिर कहाँ चला गया? यही मालूम होता तो क्या मैं सुकून से यहाँ बैठी होती? वो झुंझलाए हुए अंदाज में खानम पर गुस्सा हुई। कहीं घुंघरू तो तेरे साथ नहीं खेल रहा? खानम, वो कल रात अगर मेरे साथ ना होता तो शायद मैं उस पर शक कर सकती थी, मगर उस पर शक करने का कोई जवाज़ है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि वो मिट्टी का मादू है। कल रात हम दोनों क्लब में साथ ही थे जब ये मनहूस खबर मिली। खानम के शक को ख़त्म कर चुकी थी वो। तो फिर मलिक कैसर से बात कर, वो कुछ ना कुछ खोज लगा देगा। लाहौर आया हुआ है। सोच रही हूँ, पुलिस वाले तो उसके अंगूठे के नीचे हैं, कुछ ना कुछ सिरा तो हाथ लगेगा ही। अगले ही पल मलिक कैसर के नंबर पर कॉल मिलाई गई। कुछ सेकंड बाद ही दूसरी तरफ से कॉल उठाई जा चुकी थी। अरे मलिक साहब, क्या हाल चाल है? नाज़नीन के लगावट भरे अंदाज पर दूसरी तरफ से कुछ ऐसा कहा गया जिस पर नाज़नीन को तब ही तो चढ़ गई। दिल में मलिक कैसर को एक भारी गाली से नवाजा। हाँ ज़रूर मिल जाएगा तोहफ़ा भी, मगर पहले मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस तुम हुक्म करो बाबा, हो जाएगा। न जाने कौन कमबख्त पीछे पड़ा है। खूबसूरत चीज़ों के पीछे तो सभी पड़ते हैं और तुम तो वो खूबसूरत बला हो जो किसी का भी ईमान डगमगा दे। मलिक कैसर की बेगैरती अरूज पर थी। अपनी बात नहीं कर रही, धंधे की बात कर रही हूँ। अपना गुस्सा जब्त किए बमुश्किल नॉर्मल लहजा अपना पाई। फ़िक्र मत करो नैन साहिबा, जो भी हुआ मालूम हो जाएगा। पुलिस का बंदा है या तुम लोगों का ही कोई दुश्मन। पर मेरा तोहफ़ा, खानम से बात कर लें, वही तोहफ़ा भेजेंगी, लेकिन इससे पहले मेरा काम हो जाना चाहिए। लहजे की नागवारी छुपाए फ़ोन खानम की जानिब बढ़ाया और ख़ुद सिगरेट केस लिए खिड़की के पास जा खड़ी हुई। तो मलिक जी आए कि भी महल सराय अपने कदमों से भी आबाद करें। नाज़नीन ने खानम को पलट कर घूरा, जो उसकी बजाय अपना उल्लू सीधा करने वाली थी। मज़ीद एक दो बात करके फ़ोन बंद हो गया। खानम, अभी भी आपको अपनी पड़ी है, मेरी नहीं। जिस मकसद के लिए उसे फ़ोन किया है उस पर ही उसका दिमाग टिकने दें। अरे हो जाएगा तेरा काम, कह रहा है इलेक्शन सर पर है इसलिए वो तो नहीं आएगा अभी, लेकिन तुम्हारा काम ज़रूर कर देगा। खानम कहते अपने मनपसंद मशगले की जानिब मतवज्जा हो चुकी थी और नाज़नीन अपनी सोचों में भटक रही थी। इलियोन ने कुछ ज़्यादा ही अपने भाई की जुदाई को दिल पर ले लिया है। उसकी हालत देखी तुमने, कितना कमज़ोर हो गया है। ड्राइविंग करते मुस्तफ़ा ने साथ बैठे हादी से दुख का इजहार किया। दोनों दोस्त आज ताज़ियत के लिए इलियोन के यहाँ आए थे, मगर उसकी हालत देखकर उन दोनों को ही दिली दुख हुआ। उसकी वालदा की तबीयत भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मुस्तफ़ा अपने ही कहे जा रहा था और हादी हों हाँ से ही काम लिए अपनी ही सोचों में उलझा था। मुझे उन पर बहुत तरस आया। जब जब अहमद भाई का जिक्र हुआ तब तब ही उनकी आंखें नम हुईं। ये माएँ भी उनकी मोहब्बत का कोई सानी नहीं होता। ये पागल भी हो जाए ना तब भी अपने बच्चों को नहीं भूलती। हादी की तरफ छाई मुसलसल खामोशी पर मुस्तफ़ा ने उसकी जानिब देखा
जो कुछ हद से ज़्यादा ही मुस्तरिब सा लग रहा था। क्या बात है हादी, एकदम से ये तुम्हें चुप क्यों लग गई? हुआ क्या है? कुछ नहीं, बस इलियन की फैमिली के बारे में सोच रहा हूँ कि मैं पहले उनसे कहाँ मिल चुका हूँ। सिगरेट का गहरा कश लिए वो अपनी उलझन को मुस्तफ़ा पर जाहिर किए बगैर ना रह सका। कहाँ मिल चुके हो? मुस्तफ़ा को ताज्जुब हुआ, क्योंकि पहली बार ये दोनों इलियन की फैमिली से मिले थे। पता नहीं, अजीब सी उलझन में जकड़ा माथा सहलाते कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो, क्योंकि लोगों के चेहरे याद रखने में तुम्हारी मेमोरी बहुत शार्प है। एक बार तुम जिससे मिलो फिर तुम उसे भूलते नहीं। अगर तुम उनसे मिल चुके होते तो तुम्हें याद रहता। शायद तुम सही कह रहे हो, ये मेरा वहम ही हो सकता है। मुस्तफ़ा की तरह हादी ने भी इस बात को सरसरी सा लिया और सर झटकाकर अपनी उलझी सोचों से पीछा छुड़ाया। जी तो डियर लिसनर्स, आज की ये हार्ट टचिंग एपिसोड यहीं ख़त्म होती है। आज बहुत ही ज़्यादा जो है ना उदास कर दिया इस एपिसोड ने। बहुत ही बदकिस्मती रही है अहमद की और ततहीर की, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इतना भी क्या दुख मिलना, कम से कम उन्हें मिल जाना चाहिए था। ठीक है, उनकी शादी नहीं हो सकती थी, ना होती, लेकिन कम से कम वो एक दूसरे से मिल लेते। अहमद अपनी भड़ास निकाल लेता, मतलब अपना इजहार कर लेता वो कि उसकी गलती नहीं थी, उसका कसूर क्या था, उसने क्यों सब कुछ किया था। लेकिन वो ये सब नहीं कह पाया और अब ततहीर के लिए जो है वो पछतावे रह जाएंगे। मतलब ततहीर के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ ना, अहमद से भी ज़्यादा बुरा हुआ ततहीर के साथ। और अब उसके लिए ये मज़ीद बुरा है कि वो अहमद की सुने बगैर ही रह गई है। तो उसे इस बात का कितना दुख, कितना पछतावा होगा जब उसे पता चलेगा सब कुछ। खैर, फ़र्ज़ी कहानी है, फ़र्ज़ी किरदार हैं, लेकिन बहुत ही दिल दुखाने वाली कहानी है। और अब ये हादी वाली जो बात है कि उसे इलियन की फैमिली ऐसी लग रही है कि जैसे उसने इन्हें कहीं देखा हो, कहीं मिला हो। तो उसने इलियन की फैमिली को भी तभी देखा था जब वो अपनी बहन के साथ गया था, ततहीर के साथ हवेली, और उसे लेकर आने के लिए गया था। जब वो आखिरी बार उससे अहमद से सवाल करने गई थी और तब वो लोग निकल रहे थे, तो इलियन भी था, हमायल भी थी, तो वहाँ पे आरिफ भी तो था ना। तो उसे आरिफ क्यों नहीं याद? और आरिफ ज़ाहिर है इनके साथ रह रहा है, काम कर रहा है काफ़ी अरसे से, तो उसे आरिफ की फैमिली, उसके गांव का नाम, उसे शाह बीबी और वो मतलब घर वालों का तज़किरा हुआ होगा, ज़िक्र आया होगा। तो हादी ने क्यों नहीं पहचाना आरिफ को, या उसके ज़ाहिर है कम से कम इतना तो पता चला होगा ना कि उस गांव से ताल्लुक़ है। और फिर उसके अलावा वो अपना शाह बीबी या अपनी वालदा का या बाकी घर वालों का किसी ना किसी का ज़िक्र तो करता होगा ना। तो इतनी सारी चीज़ें तो एक जैसी मुशाबत नहीं रखती ना, इतनी मुमासलत तो नहीं होती कि वो ये सोच ले कि ये कोई और फैमिली का ज़िक्र होगा। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी मालूम नहीं है कि हादी जानता है या नहीं कि आरिफ का ताल्लुक़ किस फैमिली से है, ये तो अभी हमें कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि हादी को आरिफ के बारे में पहले से मालूम हो, और अगर होता तो फिर उसे इलियन वगैरह के बारे में भी मालूम होना चाहिए था। ये खैर काफ़ी उलझी हुई बात है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।